ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میلوں میں جا رہی ہے، لڑکیاں گلوں میں دوپٹے لٹکا کر کے میلے ٹھیلوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں اہل بیت کے محبوں سے مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ارے تمہارا جوان بیٹا اگر انتقال کر جائے تو کیا تم بن سور کر میلوں میں جاؤ گی؟ علی اکبر کی شہادت کے دن تمہیں میلے نظر آتے ہیں؟ اگر تمہارا معصوم بچہ انتقال کر جائے تو کیا اس دن تم بن سور کر کے بے پردہ گھومنے نکل جاؤ گی میری بہنوں؟ معصوم علی اصغر کی شہادت کے دن تم گناہ کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر ہمارے شہر میں بانسری بیچنے والوں کی بھیڑ ہوگی اور ہمارے نوجوان وہ بانسریاں بجائیں گے، جبکہ یزید کا کردار ہے کہ یزید بانسری بجاتا تھا۔ حسینیوں یہ محبت نہیں ہے، صرف شربت پلا کر اظہار محبت نہیں ہوتا، شربت بھی پلاؤ اور کردار حسین کو بھی قبول کرو۔ میرا حسین کیسے کردار والا ہے؟ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک دن 400 ساتھیوں کے ساتھ مولا حسین نکلے ہیں شہر مدینہ میں۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں مولا حسین اتنے خوبصورت تھے کہ پیشانی سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، اندھیرے میں بھی کوئی ان کو بیٹھا ہوا دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ جس کے پیشانی سے کرنیں نکل رہی وہی حسین ہے، اس لیے کہ حسین حسین ہے اور حسین حسین ہے، ان کا نام بھی حسین ہے۔ اللہ اکبر، کیا ذوات ہے، کیا ذوات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن حسین سے پہلے اللہ نے ان ناموں کو جنت میں چھپا کے رکھا تھا کہ یہ نام کوئی رکھ ہی نہ سکے، یہ نام کوئی رکھ نہ سکے، قربان جائیں۔ کیا پیاری بات کہی میرے سرکار نے، فرمایا کہ میرے حسن حسین کے لیے نام چھپا کے رکھے تھے، کسی کے ذہن میں نہیں آئے، نہ نبیوں کے ذہن میں، نہ اس زمانے کے ولیوں کے ذہن میں کہ وہ رکھے نام حسن حسین۔ اللہ نے یہ نام میرے بیٹوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے، قربان جائیں۔ جن نام والے نہ ہو، جن جیسے نام والے نہ ہو، ان جیسی ذات اور کردار والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا حسین نکلے ہیں 400 ساتھیوں کے ساتھ، بہت حضور کا امامہ سر پہ اور مولا علی کی تلوار ہاتھ میں۔ کیسے لگ رہے ہوں گے حسین؟ سبحان اللہ، سبحان کیسے لگ رہے ہوں گے؟ اگر اجازت دیں، حالانکہ وقت کم ہے، مجھے اپنے عنوان تک پہنچنا ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ حسین پاک کی رخصتی مدینہ طیبہ سے مجھے بیان بھی کرنی ہے، کیونکہ اب وقت تو بہت کم رہ گیا ہے، پھر وہ چھوٹ جائے گا ورنہ، اور آپ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں سننا ہی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ مشک ہے جس کو جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو آئے گی، اس لیے ہم اس کو رگڑ ہی رہے ہیں اور خوشبو پا رہے ہیں، تو یہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ کیسے لگ رہے ہوں گے حسین؟ حضور کا امامہ ہے، ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، باوقار انداز سے چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہوگا جیسے فرش پر عرش اتر آیا ہو، ایسے لگتا ہوگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، ایسے لگتا ہوگا جیسے گلستان کے اندر لالا نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا ہو، بلکہ یوں لگتا ہوگا کہ جیسے جنت کا حسن زمین پر سمٹ آیا ہو۔ حسین شان سے چل رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، اتنے باوقار انداز سے چلتے ہوئے دیکھ کر کے لوگوں سے پوچھتا ہے کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ آ گیا، گستاخ تھا، آ گیا، اچھا تو ابو طالب کا پوتا ہے؟ اس کا مطلب کچھ ایسے سرفرے بھی اس زمانے میں تھے کہ جن کو ہضم نہیں ہوتی تھی اہل بیت، لیکن اہل بیت کا کیا اس میں بگڑتا ہے؟ لیکن دیکھو حسین پاک کا کردار کیا ہے، کچھ سیکھو اس سے۔ تو ابو طالب کا پوتا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا ہاں۔ اچھا وہ علی کا بیٹا ہے تو؟ ہاں۔ وہ تیرا باپ تو بڑا فتنہ انگیز تھا، معاذ اللہ، بڑے فتنے پیدا کیے اس نے۔ لوگوں نے تلواریں نکالی، جو ساتھی تھے، چپ رہو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، تمہاری تلواریں کیوں نکلتی ہے؟ مولا حسین نے جب سنا تیرا باپ تو فتنہ انگیز تھا، آپ فرماتے ہیں او اللہ کے بندے، کیا تو بھوکا ہے کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے تو بھوک کی چڑ کی وجہ سے ایسا بک رہا ہو۔ کیا تو پیاسا ہے تاکہ میں تجھے پانی پلاؤں؟ ہو سکتا ہے پیاس کی شدت میں تیری زبان سے جملے نکل گئے ہو۔ کیا تو بیوی سے لڑ کے آیا ہے تاکہ غصے میں تو یہ کہہ رہا ہے تاکہ چل کر میں تیری بیوی کے ساتھ تیری صلح کرا دوں؟ یا تو تنگ دست ہے کہ کسی نے تجھے قرضہ مانگا اور لڑائی کی تو یہ باتیں غصے میں کہہ رہا ہے چل اگر تیرا قرضہ باقی ہو تو قرضہ ادا کر دوں؟ کہا اچھا آپ ہی حسین ہیں،
قدموں پہ گرا، معاف کر دیں، لوگوں نے بہکایا تھا حسین کے لیے، اس لیے کہہ دیا تھا لیکن آپ تو ایسے ہیں۔ تو کسی نے کہا حسین اتنا علم ہے تمہارے پاس؟ میرے حسین کا تاریخی جملہ کیا ہے سنو، کہتے ہیں باد مخالف سے درخت ہلنے لگتے ہیں اور اکھڑ جاتے ہیں، لیکن باد مخالف سے پہاڑ نہیں ہلا کرتے۔ ہم لوگ صبر کے وہ پہاڑ ہیں کہ دشمنوں کو بھی معاف کیا کرتے ہیں اور یہ انداز اختیار کیا کرتے ہیں، وہ مولا حسین کا کردار ہے۔ وہاں یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ وہ زانی، وہ شرابی، وہ گندا نکما کمینہ خبیث مردود جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہو، وہ بدترین انسان، اللہ اکبر، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے یزید تو اللہ اکبر آج کے کسی مومن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ مولا حسین کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ مولا حسین جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری 22 رجب کو دنیا سے فالج کے مرض میں کوچ کر گئے۔ یہ میرے حضور کے صحابی ہیں، صحابی سے اگر کوئی ایسی لغزش ہو جائے تو امت میں کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے معاملات پر زبان کھولتا پھرے۔ لوگ آج بہت بے باک ہیں اور وہ کچھ کا کچھ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اتنی نبی سے نسبت ہے ان کو، حضور کے صحابی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں غلط سوچنا بھی حرام ہے۔ اہل سنت کا یہ معتدل رویہ ہے، اعتدال، نہیں تعریف کر سکتے توہین بھی مت کرو، اس لیے کہ بیٹے کا ننگا پن باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے کردار پہ کیا اثر پڑا؟ انہوں نے سمجھایا، نہیں مانا، غرق ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں نوح۔ حضرت امیر معاویہ عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے حضور کے ناخنوں کی قطرن سنبھال کر کے رکھی ہے، جب میں قبر میں جاؤں تو اس کو میرے سینے پہ میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے تو عرض کروں گا تیرے حبیب کے ناخنوں کی قطرن۔ اور ان کا وصال ہوا دمشق میں، ملک شام میں، انہیں باغ بے صغیر قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، آج بھی وہاں ان کی قبر انور موجود ہے۔ انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے بڑی وصیتیں کی تھی یزید کو کہ دیکھ ان کا خیال رکھنا، بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا 22 رجب کو، اچھا 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو ہم جو پوریاں پکاتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں نہیں پکاتے، کہ یہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم معاذ اللہ اس خوشی میں پکاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اس خوشی میں پکا بھی لے کہ امیر معاویہ کی ملاقات اللہ اس کے رسول سے اس خوشی میں اگر پکا بھی لے تو تمہارے یہاں تو مسئلہ تو پہلے ہی تم بیان کر چکے ہو کہ سوگ 3 دن منانا چاہیے۔ حسین پاک کے لیے آپ سوگ 3 دن منانے کی بات کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے لیے آپ ہمیں 1450 سالوں سے غم منانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں کھوٹ ہے، چور ہے، لیکن ہم خوشی میں نہیں پکاتے۔ اگر ہم اب میلاد پہ کوئی کھیر بنائے تو کیا معاذ اللہ وہ حضور کی وصال کی خوشی میں بنا رہا ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہوئی۔ بس کرنا نہیں ہے، 100 بہانے ہیں، ہم کہتے ہیں نہ کرو، ہم نے کب کہا کرنے کا؟ ہم نہ فرض مانتے نہ واجب مانتے، ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مناتے ہیں پوریاں، اور اس پر اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق حضرت امیر معاویہ دونوں کی ملا کے ہم فاتحہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے۔ لیکن قوم کو بس ورگلاؤ جو جی میں، جن لوگوں کو صحیح اردو بولنا نہیں آتی وہ میرے حسین کے مقابلے میں تقریریں کرنے آتے ہیں، پہلے گھر جا کے اردو تو سیکھو۔ یہ تو حسین کی مار ہے ان لوگوں پہ، ہاں، جن کے لہجے ابھی تک کے جو ہے وہ اردو کے حرف تہجی کے مطابق نہ ہو سکے، جو عمر بن سعد کا نام نہ پڑھ سکے، جو عمر کو عمر کہتے ہیں، کہ حالانکہ قاعدہ اردو کا یہ ہے کہ جب عمر پر واو لگ جاتا ہے تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت علم ہے، لیکن علم علی والوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ سمجھ لیں، بہت لوگ جو ہے وہ اللہ کی پناہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سمجھو